نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. انسان اپنی زندگی میں اگر کسی کو بڑا بنا کے اس کی مان کے چلنے لگے، اس کی ایسی برکتیں ہیں کہ جس کا اس کو اندازہ نہیں ہے، اور اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا کہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ مدینے میں تھے، ان کا حج کا ارادہ ہوا، وہاں سے انہوں نے خط بھجوایا ابو الحسن علی ندوی، علی میاں جنہیں کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کو. اور یہ بہت تعلق، بہت محبت، حضرت ان کے بڑے تھے. اور حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، ان کے 4 بڑے وہ بار بار کہتے ہیں آپ بیتی میں، میرے 4 بڑے ہے نا. تو اس میں کون کون ہے؟ خلیل احمد سہارنپوری صاحب جو ان کے شیخ بھی ہیں، استاد بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اچھا یہ بھی سید ہے حسین احمد مدنی، اور تیسرے شاہ عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ بھی ہیں جن سے یعنی تعلق محبت والا ہے، یعنی مرید شیخ نہیں، ان 4 کو اپنا بڑا کہتے ہیں. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ہمیشہ ان کا یہ جملہ آپ کو ملے گا جگہ جگہ، میرے 4 بڑے. ان 4 سے بہت سیکھتے تھے، محبت تعلق جو بھی ہے. تو شاہ عبد القادر اور یہ سارے لوگ ان سے بھی بڑی محبت کرتے تھے. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جونیئر ہیں اور تعلق محبت کا ہے. تو انہوں نے حج کا پروگرام بنایا اور وہاں سے خط لکھا کہ علی میاں آپ حج کے لیے دفعہ ہمارے ساتھ آ جائیے، اور ہم لوگ حج کا ارادہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ چچا جان بھی ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغ جماعت کے بانی، اور حسین احمد، ہمارے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مدنی صاحب بھی ہیں، یہ بھی تشریف لا رہے، یہ ان کے بڑے ہیں. اور تیسرے ہمارے مولانا الیاس ان کے مولانا زکریا کے چچا اور سسر بھی تھے، اور ادھر حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بھی جا رہے ہیں. تو اب یہ 3 حضرات ہو گئے. تو فرمایا کہ آپ بھی آ جائیے، یہ حج کا سفر بڑا اچھا رہے گا. اور تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک میں، اور یہ بھی کہا کہ اس میں خرچہ میری طرف سے، آپ کا انتظام بھی میں نے کر دیا ہے. تو یعنی یہ بھی آپ عذر نہ کریں کہ آپ کو انتظام کرنا پڑے، معاشی طور پہ مشکل نہ ہو، تو میں نے اس کا بھی انتظام کر دیا، بس آپ آ جائیے، حج ہمارے ساتھ ہو جائے آپ کا، اور ان بزرگوں کے ساتھ ہونا. اور خود حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اب آپ سوچیے کہ حج کا کتنا اہتمام ہوگا، کتنا ذوق شوق ہوگا اس زمانے میں، اور پھر ان بڑوں کے ساتھ حج کرنے کی کیا برکت و فائدہ ہوگا کہ آپ حج کریں گے وہاں پر جن کو آپ اپنا امام بڑا سمجھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، اور خصوصی حج وہ فری میں بھی ہو رہا ہے. ایسا گولڈن چانس ہے. تو لیکن کیا کہنا چاہیے؟ پہلی چیز آپ کو اگر ایسا کوئی اطلاع ملے تو کیا کریں گے؟ اپنے شیخ سے پوچھتا ہوں. شیخ کون ہے؟ شیخ عبد القادر رائے پوری صاحب، یہ رائے پور میں بیٹھے ہوئے. تو کہیں گے میں اپنے شیخ سے اجازت لے کے انشاءاللہ تعالیٰ آتا ہوں. یہ خط میں جواب دے دیا. ظاہر بات ہے حضرت زکریا بھی یہی چاہتے تھے کہ اجازت تو اصولی ہے، یہ سب کے لیے یہ اصول ہے، ایک ہی اصول. شیخ کے پاس آئے، رائے پور پہنچے، وہ پتہ تھا کہ شیخ کو کہیں گے اور ان بڑوں کے ساتھ جا رہا ہو، تو شیخ نے یہی کہنا کہ آ جا. کوئی اس میں یعنی وہم میں بھی نہیں تھا کہ حضرت منع فرمائیں گے یا کوئی ایسی بات ہوگی، تو اس لیے پوچھ لیجیے، اور ویسے بھی پوچھنا چاہیے ہی تھا. تو جیسے ہی آئے تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے دیکھا ان کو اور کہا کہ حضرت میں حج کے لیے ایک موقع ملا ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو. فرمایا علی میاں ہم روکیں گے تو آپ رک جائیں گے؟ اور آنکھوں میں دیکھتے رہے، چہرے پر دیکھتے رہے، کیونکہ کبھی کبھی آپ قبول کرتے ہیں. میں نے کہا کہ ایسے بیٹھ جاؤ یا ایسے کرو یا یہاں مت جاؤ، تو آپ نے مان تو لی بات، لیکن آپ کی آنکھوں میں دیکھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا، اندازہ ہوگا. ہم تو جاہل گناہگار لوگ ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا. ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کے مومن کی بصیرت ہوتی ہے، تو اندازہ ہوگا چہرے کے رنگ سے، آپ کے باڈی لینگویج سے، آپ کے انداز سے، کہ یہ دل سے بھی مانا ہے یا بالجبر مانا ہے. بس مان تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی برا نہیں ہے، لیکن اللہ والے ایسی صورت میں اگر لگے کہ دل سے نہیں مانا تو اس کو قبول نہیں کرتے. آپ کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے چہرے پر نظر رکھیں گے اور پوچھیں گے اگر ہم روکیں گے تو آپ رک جائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ رکیں گے تو رک جائیں. تو فرمایا کہ حضرت ہم 100 دفعہ کہیں گے تو رک جائیں گے، ہر 100 دفعہ رک جاؤں گا. چہرے کو دیکھتے رہے تو بہت خوش ہوئے، اللہ خوش رکھے. کہ علی میاں بس بیٹھ جائیے اور کتاب لکھیے، قادیانیت کے خلاف کتاب لکھیے، بس اس کی بہت دل پر بوجھ ہے اس وقت، دماغ میں یہی اطلاع ہے اور ہر جگہ اس کا ایک غلغلہ ہے.
عرب تو آپ ہی کی بات سنیں گے، عرب تو آپ ہی کی بات سنیں گے، آپ ہی کی زبان ایسی ہے، آپ ہی کا قلم ایسا ہے کہ جس کی گفتگو سے یہ سمجھ سکیں گے۔ علی میاں وہیں انہوں نے ٹھہر گئے ان کے ساتھ، اور کہا خادموں کو کہا کہ خانقاہ میں علی میاں بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے، ان کے لیے انتظام کر دو، جو کتابیں ان کو چاہیے سب مہیا کر دو، کھانے کے لیے پینے کے لیے، چونکہ محنت بہت کرنی پڑے گی، کئی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا، بہت گہرا مطالعہ دن بھر جاگ جاگ کے کرنا پڑے گا، تو اس صورت میں ان کے لیے فروٹس کا بھی انتظام کرو، ڈرائی فروٹس کا بھی انتظام کرو، اور کھانا وغیرہ کے لیے ان کے پاس جب لے کر پہنچو تو کوئی بھی یہ نہ کرے کہ ان کو اٹھنا پڑے، اس کے لیے ہاتھ دھو کے کھائیں، ان کے نوالے بنا کے منہ میں ڈالنے ہیں، ان کو اس کے لیے بھی نہ ہلنا پڑے، کام کرتے رہے وہ اپنا، صرف کوئی ان کو کسی قسم کی زحمت نہ ہو، کام میں لگا دو، مرید کو کام اس طرح سے کروایا۔ اور علی میاں وہاں بیٹھ کے لگے رہے، انہوں نے پھر وہ کتاب لکھی عربی میں کہ قادیانیت کیا ہے۔ عرب دنیا میں وہ کتاب تو حضرت کا پہلے اتنا نام ہوتا تھا اور ان کی کتابیں بہت پھیلتی تھیں، بہت پڑھائی جاتی تھی، تو سب جگہ پہنچ گئی، اسی لیے عرب دنیا اس میں محفوظ رہی، ان کے ہاں قادیانیت کا کوئی اثر نہیں چلا، شروع ہی سے وہ الحمدللہ سمجھ بھی گئے اور ان کا رد کر دیا۔ جبکہ ان کے علاوہ جو ممالک تھے ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں باقاعدہ جا کے محنت کرنی پڑے، کیس لڑنے پڑے، سر مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس میں بہت بڑا حصہ رہا، حضرت مولانا یوسف الدینیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اسی طریقے سے مولانا اس سے پہلے بڑے بڑے بزرگوں نے، علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے باقاعدہ جا کے ان کے مقدمات میں محنت کی اور پڑھایا سمجھایا۔ پاکستان کے اندر تو علامہ انور شاہ کشمیری، یہ تو دیوبند کے اکابرین نے جنہوں نے کام کیا، اسی طرح بریلوی مکتب فکر کے بڑے بڑے علماء نے کام کیا، اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے بڑے لوگوں نے اس میں حصہ دیا، مولانا مودودی ہیں اور سارے لوگ، اور اسی طریقے سے سلفی حضرات، اہل حدیث حضرات، سب نے مل کے، شیعہ حضرات سب نے مل کر اس کام میں بہت محنت کی، سب کا اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ ایسا قیمتی کام ختم نبوت کا ہے، اس سے بڑھ کر کیا کام ہوگا کہ جس میں الحمدللہ تمام لوگوں نے اپنا اپنا حصہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور بہت محنت کر کے اس کو انہوں نے چلایا ہے، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اب لیکن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات شیخ کی مانی، کتاب لکھی، کتاب لکھ کے پورے ترتیب پر وہ چلے، کتاب آئی، حضرت کو دل کو بہت ٹھنڈک ہوئی، کیونکہ میرے اوپر اتنی اس کی ایک فکر تھی، ذہن پر سوار تھا کہ اتنا یہ فتنہ بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی کام کرے، بس دل میں یہ آیا کہ آپ سے کام کرانا، کر لیا انہوں نے کام۔ لیکن شیخ کی بات مانی، اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کر گئے، اور دنیا میں اس کی برکت پھر کیا ہوئی، حضرت خود ہی بتایا یہ بات کہ کچھ عرصے کے بعد اچانک سے جو ہے وہ، بلکہ اگلے ہی سال غالباً، ہاں اگلے ہی سال، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کو اندازہ تو تھا کہ ظاہری بات ہے بندے کو اتنا اچھا موقع ملا تھا، اس نے حج کا اپنا پورا قربانی دی ہے، تو اس کے لیے انتظام کیا حج کا، کیونکہ ہم دونوں حج کے ساتھ چلیں گے، ان کو لے کے اگلے سال حج پہ گئے۔ حج پہ وہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک جو کلید بردار ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی سے چابی جن لوگوں کے پاس رہتی ہے، اسی خاندان کے لوگوں میں بس رہتی ہے، کوئی اور اس کو نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے صرف ظالم و جابری ہی ہوگا جو ان سے چابی لے گا کعبے کی، وہ چابی کا انتظام انہی کا ہے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے یہ کیا کہ ان میں شیخ غالباً شعبی کر کے ایسے کوئی تھے، مطلب اس وقت ان کے پاس وہ چابی تھی، وہ ذمہ دار رہے ہوں گے، حافظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا ہوگا۔ بہرحال وہ جو بھی تھے، انہوں نے جو ہے ان کو پتہ چلا کہ علی میاں بھی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے آ کے ملاقات کی اور ان کی کتابیں تو دیکھی تھی انہوں نے کچھ، اور بہت متاثر تھے، بہت خوش ہوئے، اور فرمایا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کعبے کے اندر ہمارے ساتھ تشریف لے آئیں، یہاں اندر آپ کی لوگ بھی جایا کرتے تھے کبھی کبھی ادھر ادھر، اس زمانے میں آسانی تھی، وہ لے کر آئے۔ علی میاں سیڑھی سے چڑھ کے کعبے کے دروازے تک پہنچے تو ایک سیڑھی پر تھوڑا سا گرے، یعنی ایسا نہیں گرے، یعنی تھوڑا سا ایک ٹرپ ہوئے ہلکا سا، تو یہ تو سائڈ کی بات ہے۔ اس پہ بعد میں مولانا کلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ساری، حافظ اللہ بھی حیات ہے الحمدللہ، جو انڈیا والے، تو انہوں نے یہ سارا بار پر پیار سے واقعہ لکھا، یہ علی میاں ندوی کے خلیفہ بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، تو بڑے مزے سے انہوں نے پورا واقعہ بتایا، فرمانے لگے کہ یہ اس پر بعد میں شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایجپٹ کے بڑے بزرگ گزرے، شیخ الحدیث وہاں پہ ان کے الازہر کے اس زمانے، یعنی بڑے آدمی اور بڑے ادیب، تو ان کی کتابیں ذکریات کے نام سے جو ہے، یا اس میں یا کسی اور کتاب میں بہرحال انہوں نے یہ واقعہ لکھا، تو وہاں انہوں نے ایک مضمون یہ لکھا ہے اس میں کہ شیخ ابو الحسن آپ کا نصیب کہ گرے بھی تو کہاں گرے، اس در پہ گرے کہ جہاں پہ گرنا ہی گرنا، کیا گرنا، کیا اٹھنا ہی ہے، یعنی اللہ کے در پہ کعبے کے پاس جا کے در تم گرے، کیا تمہارا نصیب ہے، کیا تمہاری شان ہے۔ تو یہ وہاں پہ پہنچے
تو شیخ شعبی نے یا جو تھے بزرگ، نام اگر ہو سکتا ہے میں غلط لے رہا ہوں، تو جو بھی وہ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت میری خواہش ہے کہ آپ اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے کھولیں. اپنے اختیار سے انہوں نے دی چابی، حضرت نے چابی لگائی، اس کو کھولی، ذرا مشکل تھا، طاقت لگائی، دروازہ کھلا. 1400 سال میں اس خاندان کے علاوہ شاید یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے چابی سے دروازہ کعبے کا خود کھولا اور داخل ہوئے کعبے کے اندر. تو انہوں نے خود فرمایا کہ میں اس کو صرف اپنے شیخ کی اطاعت کرنے کا انعام سمجھتا ہوں دنیا میں، کوئی کمال نہیں اس کے اندر، لیکن اپنے بڑے کی بات ماننے کی یہ بہترین صورت جو اللہ نے پیدا فرمائی بدلے کی، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، میں تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا کچھ اللہ نے کہا ایسا ہوتا ہے. بڑوں کی بات مان کے اعتماد پہلے کر لے، تحقیق پہلے کر لے، امتحان پورا سمجھ لیا، جان لیا، اور اس کے بعد اس کی بات پہ چل. تو یہ سوال ہوگا ذہن میں کہ بھائی وہ کیا غلطی نہیں کر سکتے، کیا وہ انفیلیبل، انہیں خدا بنا لیں، کوئی رسول بنا لیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بس خالی اتنا ہے کہ ایک طبیب اگر وہ آپ کو مشورہ دے تو اس کے غلط ہونے کا امکان کم ہے، اگر وہ طبیب حاذق ہے اور آپ سے سنسیئر ہے تو یہ امکان تو ہے کہ غلط پرسکرپشن بنا دے، لیکن اس کے غلط ہونے کا امکان اس سے بہت کم ہے جتنا آپ کے اپنے پرسکرپشن بنانے سے ہوگا. حاذق ہونا چاہیے، یعنی ایکسپرٹ ہونا چاہیے اپنی فیلڈ میں، اور دیانتدار ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں اگر ہیں تو پھر وہ کبھی بھی آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا. کبھی ہو بھی سکتا ہے لیکن وہاں تو دنیاوی نقصان ہو جائے گا، دوا سے کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے، بشری تقاضے سے کمزوری بھی ہو سکتی، بھول گیا، کوئی اور بات ہو گئی. لیکن یہ کام تو دین کا کام ہے، یہاں تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یہاں تو کسی انسان کا بس نہیں ہے، دینے والے تو اللہ ہی ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہے. تو آپ کی اس طلب صادق کے نتیجے میں وہی ہوگا جو سلمان فارسی کے ساتھ ہوا. سلمان فارسی کہاں کہاں کن کن غلط ہاتھوں میں پڑے، کبھی اس یہودی، کبھی اس عیسائی، زیادہ تر عیسائیوں کے، کبھی اس گرجے میں چلے گئے، کوئی اچھا مل گیا، کوئی برا مل گیا، چلتے 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 پھر بالآخر ایک یہودی کے غلام بنے اس سے. لیکن اس پورے عرصے میں بالآخر ٹھیک جگہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں پہنچنے کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اب انصار اور مہاجرین دونوں اپنے لگے ہوئے کہ یہ انصار میں سے ہیں، کیونکہ مدینے میں اب آ گئے ہیں، تو مدینے میں آئے نا ڈائریکٹ، مکہ سے تو نہیں آئے، تو انصار ہونا چاہیے. مکہ والے کہہ رہے ہیں لیکن کر کے تو ہجرت آئے نا، کہیں سے بھی آئے تو مہاجر ہونا چاہیے. اب ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے ان کی محبت میں کہ ہم میں سے، وہ کہہ رہے ہیں ہم میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تو ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، سلمان منا، یہ ہم میں سے ہیں، اہل البیت، یہ ہمارے گھر والا، یہ ہمارے گھر کا ہے، اس کو تم سے تعلق نہیں دونوں سے. یہ اس محنت کی وجہ سے کہ لگے رہے. تو غلط ہاتھ میں بھی پڑے، طلب صحیح تھی، دینے والے اللہ، اللہ نے ایسا نوازا، تو یہاں بھی اللہ ہی نوازیں گے، اللہ ہی نوازتے ہیں. تو وہ شیخ جب آپ کو دیانتداری سے کچھ بتائے گا تو آپ کے دین کا نقصان تو دور کی بات، اس میں برکت ہی برکت، فائدہ ہی فائدہ، خیر ہی خیر ہوتی. اسی لیے اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے بڑوں کے تحت کر کے رہنا چاہیے. اپنی مرضی سے بھی کر سکتا ہے آدمی، ایسا کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کے ٹھیک غلط ہونے کا کوئی وعدہ نہیں ہے. زیادہ امکان یہ ہے کہ نفس کے تقاضے رہیں گے، زیادہ امکان یہ ہے کہ نفس کی مرضی، نفس کے چکر میں کبھی آپ ٹھیک فیصلہ کریں گے، کبھی غلط بھی کریں گے، کبھی صحیح سمجھ میں آئے گا، کبھی غلط سمجھ میں آئے گا. اب ظاہر بات ہے یہ ساری باتیں سن کے یہ خیال ہوگا دیکھا غلام بنانے کے چکر میں سب کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتے ہیں، سب کو بھائی ان کو اپنی مرضی پہ چلا کے کیا مل جائے گا آپ سے. اسی لیے پہلے کہا کہ یہ تحقیق کر لو کہ وہ دنیا دار نہ ہو. یہ مرضی پہ چلانے کے بعد دعائیں کر کر کے 500-500 روپے لیتا ہو، دین کے کام میں ہدیوں کی لائن اس نے لگائی بھی ہو. تو یہ بھی ہوتا ہے شروع میں نہیں کہ آپ نے کہا ہدیہ نہیں ہم قبول نہیں کرتے، ہدیہ رکھیے اپنے پاس، آپ بڑے متاثر ہو گئے. دوسری دفعہ آپ نے اس سے دوبارہ کوشش کی، پھر منع کر دیا، کچھ عرصے کے بعد پھر لینا شروع کر دیا، پھر اب تو مانگنا شروع کر دیا، نہیں دے تو ناراض بھی ہو رہے ہیں. یہ ایسا ہے کیونکہ تحقیق ٹھیک ہونی چاہیے. اللہ والا ہے، واقعی اللہ والا ہے. اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے.